شیخ منمانی کا دین آپ نے ذکر کیا. ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں بعض لوگ ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کرنا جس کو شبینے کا نام دیتے ہیں، بعض لوگ سہ روزہ تراویح 3 دن میں تراویح ختم ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ 10 روزہ تراویح، اور بعض لوگ تراویح کے ساتھ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اتنی تیز قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ شاید ان کو بھی خود سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے والوں کو کیا سمجھ میں آئے گا. شیخ یہ جو تمام چیزیں ہیں، اور اسی کے ساتھ اگر ایک اور بات لے لی جائے کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں ایسے کھیل میچز نائٹ میچز ان کا انتظام کرتے ہیں کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے اس کو ایک طرف رکھ کے اور دوسری چیزوں کے اندر پڑے نظر آتے ہیں. اللہ مستعان. دیکھیے تراویح کے حوالے سے ہم نے بات چیت جو چل رہی تھی، تراویح بھی عبادت ہے، رمضان بھی پورا کا پورا عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تراویح عبادت ہے. عبادت کے قبول ہونے کی جو بنیادی شرط ہے اللہ کے لیے خالص ہونے کے ساتھ ساتھ کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. تو کیا ہم دیکھتے ہیں آپ کی سنت میں سے کہ آپ نے کبھی ایک ہی رات میں قرآن ختم کیا ہو، چاہے تراویح میں ختم کیا ہو، نماز میں یا ویسے بھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. بلکہ آپ نے بعض صحابہ کو جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں تو آپ نے ان کو منع کیا، جس طرح کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ڈیلی کا روزہ رکھتے اور ہر روز قرآن مکمل کرتے، ختم کرتے، اور اس طرح سے بڑی ان کی عبادت کا اجتہاد تھا. تو آپ نے ان کو اس چیز سے روکا. اور بلکہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. جس نے 3 دن سے پہلے قرآن کو ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. یعنی ہم اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن کا ختم کرنا، مکمل کر لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کو مرغوب چیز نہیں ہے، آپ کے ہاں کو پسندیدہ چیز نہیں ہے. اگرچہ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے کہ بعض صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ کرام سے ملتا ہے کہ وہ ہر روز قرآن ختم کرتے تھے، اس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر روز قرآن ختم کرتے. اس طرح اور باقی بعض دوسرے صحابہ تابعین کے بارے میں آتا ہے. تو انہوں نے پھر یہ کام کیسے کیا؟ ان کے کام یہ کرنے کے ہم کہیں گے کہ وہ صرف ایک مخصوص حالت میں رمضان کے ان دنوں میں کہ جو فضیلت کا ایک وقت ہے، اس لحاظ سے انہوں نے اس کی فضیلت کو دیکھا. لیکن پھر بھی ہم اگر احادیث کے مقابلے میں ان کے اعمال دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کا عمل ایسا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کو پسندیدہ نہیں تھا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ چیز کرے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو. تو ہمارے ہاں جو شبینے وغیرہ چلتے ہیں، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک جو پورے قرآن کو تراویح میں ختم کیا جاتا ہے، اور پھر قرآن کو پڑھنے کا انداز بھی جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ بالکل کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ویسے تو معنی کو تو ہم کو ویسے ہی سمجھ نہیں آتی، یہاں پر الفاظ بھی کیا سمجھ نہیں آتے کہ لفظ کیا پڑھا جا رہا ہے. وہ صرف حافظ صاحب کے قاری صاحب کے یا علمون تعلمون ہی سنائی دیتے ہیں آیت کے آخر میں، اور تب پتہ چلتا ہے جب وہ سجدے میں پہنچے ہوتے ہیں. اور پھر ان تراویحوں کو یا یعنی کہ رکعتوں کو پڑھنے کا جو انداز بھی ہوتا ہے، حقیقت میں اگر آدمی تھوڑی سی اس کو گہرائی سے دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے کوئی کھیل تماشا ہے، جو کوئی ایکسرسائز کی جا رہی ہے، اور بلکہ ایکسرسائز بھی اس قدر تیزی کے ساتھ نہ ہوتی ہو. کیونکہ ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے ایسے قاریوں، ایسے حافظوں کے پیچھے بوڑھے بیچارے، وہ یہ نہیں کہ صرف پیچھے رہتے ہیں، وہ حافظ صاحب اگلی رکعت پہنچے ہوتے ہیں اور بوڑھے بابا جی ابھی تک رکوع سجدے میں پڑے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کوئی نماز ہے؟ کھیل تماشا ہے؟ یہ اللہ کے دین کا مذاق ہے. اس انداز سے مذاق کر اڑانا اللہ کے دین کا، نماز کا خصوصاً اس اہم ترین عبادت کا، انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے رکھتے ہیں آپ جتنی پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ، تسلی اطمینان کے ساتھ، یہ نہیں کہ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اس انداز سے. قرآن کریم کو آپ جتنا بھی زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، اگرچہ ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوشش کریں کہ 3 دن سے زیادہ ہی ہو، 3 دن سے کم میں نہ ہو. لیکن اگر کوئی 3 دن سے کم میں ختم کر لیتا ہے تو جس طرح بعض صحابہ سے ملتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز ناجائز اور حرام ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام اس طرح کے کام کرنا کیسی چیز ہے کہ قرآن کی سمجھ نہ آتی ہو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اس کو جو تیزی سے قرآن پڑھ رہا تھا، تو اس کو ڈانٹا اس چیز سے
کہ تم قرآن کو ایسے پڑھتے ہو جس طرح شعر پڑھے جاتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے. انسان کے دل میں اس کا کوئی احترام ہونا چاہیے، اس کا کوئی وقار ہونا چاہیے. اس کی ادائیگی کرتے ہوئے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح پڑھنا ہے، نہ کہ صرف قرآن کو ختم کرنا ہے، بس کو اس کے اینڈ تک، اس کے آخر تک پہنچنا ہے. یہ کوئی مقصد نہیں ہے. چاہے آپ ایک صفحہ پڑھیے لیکن اس طریقے سے پڑھیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. چاہے آپ 2 رکعتیں پڑھیے لیکن وہ 2 رکعتیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے آپ کی 100 رکعتوں سے بہتر ہیں کہ جو صرف آپ کی ایکسرسائز ہو، بلکہ شاید نماز کا مذاق ہو کہ جس کے پڑھنے سے، جس طرح کرنے سے انسان کو اور گناہ گار ہو. اس لیے ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی. بات صرف کسی مسلک کی، کسی تعصب کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی اللہ کے دین کی، کہ ہم اللہ کے دین کا اس انداز سے مذاق نہ اڑائیں، اللہ کے دین کو مذاق نہ بنا لیں. نماز جیسے اہم ترین فریضے کو جو ہے، اہم ترین اس عبادت کو جو ہے اس انداز سے ٹھٹھے مذاق کی، کھیل تماشے کی شکل اس کو نہ دے دیں. اس کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی. اگر ہم رات کی نماز کے، تہجد کی، تراویح کی نماز کی بات کر رہے ہیں تو یہ نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہوتی تھی کہ آپ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے، اور جتنا آپ کھڑے ہوتے اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع ہوتا، اتنا ہی لمبا آپ کا سجدہ ہوتا. اس انداز سے یہ نماز ہوتی ہے آپ کی. یہ جو ہے کہ ہمارے ہاں جو ایکسرسائز کا انداز ہے، تو اس لیے ضرورت ہے ہم کو اس بات کو سمجھنے کی کہ ہمارا ایسا کرنا جو ہے کہیں یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب و غضب کا باعث بنتا ہو. یہ جو ہے کہ ہم اللہ کے ہاں نیکی پانے کے بجائے گناہ گار ہوتے ہوں. اس لیے ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے کی. اور ایسے ہی یعنی کہ آپ نے جو دوسرا سوال سے اٹیچ کر دیا، کھیلتا یعنی کہ میچز وغیرہ کے اس طرح کی چیزوں کا بھی رمضان کے ساتھ، تو حقیقت میں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رمضان کے مقاصد کے خلاف ہیں. ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ رمضان کے لمحات کتنے قیمتی ہیں. ایک مسلمان کا وقت عموماً ہی رمضان کے علاوہ بھی کیوں نہ ہو، وہ اتنا فالتو، اتنا بیکار نہیں ہے کہ جو دنیا کی اس طرح کی بیکار چیزوں کے اندر ضائع کرے. یہ جا کہ رمضان کی قیمتی لمحات کہ جس کا کوئی معاوضہ نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، اور جس کا کوئی مقابلہ نہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھے اور دیکھے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے. جزاکم اللہ خیر شیخ. اللہ یبارک فیک.